السلام علیکم ناظرین، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے برصغیر پاک و ہند میں کئی رہنما گزرے جنہوں نے تجدید دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ اس فہرست میں ایک نام مولانا وحید الدین خان بھی آتا ہے جن کے علمی و دینی کارناموں کو عالم اسلام نے سراہا۔ آئیے ان کے حالات زندگی اور علمی سفر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کی پیدائش بھارتی ریاست اتر پردیش کے قصبہ اعظم گڑھ کے ایک دور افتادہ گاؤں بڈھڑیا میں ہوئی۔ آپ کے والد فرید الدین خان اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے زمیندار تھے جو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جبکہ ان کی والدہ زیب النساء گھریلو امور سنبھالنے والی ایک ذمہ دار خاتون تھی۔ مولانا کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا، اس لیے ان کی مکمل پرورش ان کی والدہ نے اپنی نگرانی میں کی اور ان کے چچا صوفی عبدالحمید خان نے ان کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ بچپن کی یتیمی نے ان میں مسائل سے جان چھڑانے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کیا۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ جو کہ ایک عربی درسگاہ تھی اس میں ہوئی۔ 6 سال میں یعنی 1944 میں انہوں نے یہاں سے عربی اور دینی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد ان کے بڑے بھائی نے انہیں کاروبار میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا رجحان انگریزی تعلیم کی طرف تھا اور انہوں نے علوم جدیدہ کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ اولاً پرائیویٹ مطالعہ کے ذریعے انہوں نے انگریزی زبان سیکھی، اس کے بعد انہوں نے لائبریری جا کر سائنس اور مغربی علوم کا مطالعہ شروع کیا، حتیٰ کہ ان میں پوری دسترس حاصل کر لی۔ اسلامیات اور مغربیات دونوں قسم کے علوم سے بخوبی واقفیت حاصل کرنے کے بعد مولانا موصوف اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس دور میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جدید سائنسی دلائل سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جائے اور عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر تیار کیا جائے، اور پھر وہ اس مہم میں لگ گئے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مولانا موصوف کے مطالعہ کا خاص موضوع اسلام اور دور جدید ہے۔ آپ کی تحریریں بلا تفریق مذہب و نسل مطالعہ کی جاتی ہیں۔ خان صاحب 5 زبانیں جانتے تھے: اردو، ہندی، عربی، فارسی اور انگریزی۔ ان زبانوں میں لکھتے اور بیان بھی کرتے تھے۔ ٹی وی چینلوں میں آپ کے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان عام طور پر دانشور طبقہ میں امن پسند مانے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، اسلام کے متعلق غیر مسلموں میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنا، مسلمانوں میں مدعو قوم کی ایذا و تکلیف پر یک طرفہ طور پر صبر اور اعراض کی تعلیم کو عام کرنا تھا، جو ان کی رائے میں دعوت دین کے لیے ضروری ہے۔ وہ تقسیم ہند کے بعد جماعت اسلامی انڈیا میں شامل ہو گئے اور 10 سال تک اس کے رکن رہے۔ وہ جماعت کے مرکزی مجلس شورا کے بھی رکن رہے، لیکن نظریاتی اختلافات کی وجہ سے سن 1963 میں جماعت سے دور ہو گئے اور تعبیر کی غلطی کے نام سے اپنی تنقید شائع کی۔ محقق عرفان احمد کے مطابق پہلے انہوں نے جماعت اسلامی کے ممبران کو بات چیت کے ذریعے اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا، لیکن انہوں نے مولانا وحید الدین خان سے اسے تحریری صورت میں لکھ کر پیش کرنے کو کہا۔ انہوں نے پاکستان میں مولانا مودودی کو اپنی تنقید بھیجی، اس میں مودودی کے نظریے پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ محقق پروفیسر عرفان احمد لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے ان کی تنقید کا جواب نہیں دیا، بلکہ جواب میں یہ لکھا: آپ کا مطالعہ آپ کو ایک سمت میں لے گیا ہے، جس کے برعکس میرا مطالعہ مجھے دوسری جانب لے گیا ہے۔ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل طور پر غلط سمجھا ہے، تو پھر آپ اس نقطہ نظر سے خود کو الگ کر لیں۔ جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کی مثبت تشہیر کریں، مگر اگر آپ میری ترجمانی میں غلطیاں ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی کتاب شائع کر سکتے ہیں۔ جب مولانا وحید الدین خان نے مولانا مودودی کو اپنی تنقید پر جواب دینے کے لیے زور ڈالا تو انہوں نے لکھا: آپ کا مکالمہ کرنے کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو آپ کے نقطہ نظر کو قبول نہیں کرتا وہ جاہل اور غیر دانشمند ہے۔ مولانا وحید الدین نے اعتراف کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا انداز جارحانہ ہو، لیکن ان کا واحد مقصد حق کی تلاش تھا۔ مولانا وحید الدین خان کے اندر دعوت اللہ کا جذبہ بالکل ابتدائی عمر میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ شاید یہی سبب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 25ویں سال یعنی 1950 میں اعظم گڑھ میں ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا من انصاری اللہ۔ اس دعوتی ادارہ سے مولانا موصوف نے کئی کتابیں شائع کی۔ یہ ادارہ اس وقت تک جاری رہا جب تک مولانا موصوف اعظم گڑھ میں مقیم رہے۔ مولانا وقتی طور پر ہندوستان کی مختلف تنظیموں سے وابستہ ہوئے، اس لیے بار بار انہیں شہر بدلنا پڑا، مگر دعوت اللہ کا کام مولانا موصوف کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہوا، یہاں تک کہ مولانا موصوف نے
نئی دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اسلامی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور دعوت اللہ کے کام کو منظم طور پر کرنے کے لیے مولانا وحید الدین خان ہفت روزہ الجمیہ سے وابستگی کے دوران اپنے مذہبی اور روحانی خیالات کا مکمل اظہار کرنے کے لیے انہوں نے سن 1970 میں دلی میں اسلامک سینٹر قائم کیا۔ اس کے بعد 1976 میں انہوں نے ماہانہ رسالہ کا آغاز کیا۔ یہ جریدہ جو کہ مکمل طور پر ان کے مضامین پر مشتمل تھا، اردو زبان کی دنیا میں تیزی سے مقبول ہو گیا۔ ان کے مضامین لوگوں کو اسلام کے پرامن چہرے کو سمجھانے، مسلمانوں میں اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے اور مثبت سوچ اور عمل کو فروغ دینے پر زور دیتے تھے۔ الرسالہ نامی ایک ماہنامہ جو اردو اور انگریزی زبان میں شائع کیا جاتا ہے۔ الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے، اور الرسالہ انگریزی کا خاص مقصد اسلام کی دعوت کو عام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ الرسالہ کا انگریزی ایڈیشن مولانا کی دختر محترمہ ڈاکٹر فریدہ خانم کی تنہا کوششوں سے 1984 میں جاری ہوا اور اب تک جاری ہے۔ مولانا کی اردو کتب کے جو انگریزی ترجمے شائع ہوئے ہیں وہ تمام تر ڈاکٹر فریدہ خانم کی تنہا کوششوں کا نتیجہ ہے، جس کا اعتراف مولانا نے اپنی ڈائری میں کیا ہے۔ خان صاحب لکھتے ہیں کہ میری پوری زندگی پڑھنے، سوچنے اور مشاہدہ کرنے میں گزری ہے، فطرت کا بھی اور انسانی تاریخ کا بھی۔ مجھے کوئی شخص تفکیری حیوان کہہ سکتا ہے۔ میری اس تفکیری زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو الرسالہ یا کتب میں شائع ہوتا رہا ہے۔ اس کا دوسرا نسبتاً غیر منظم حصہ ڈائریوں کے صفحات پر اکٹھا ہوتا رہا ہے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ میری تمام تحریریں حقیقتاً میری ڈائری کے صفحات ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ لمبی تحریروں نے مضمون یا کتاب کی صورت اختیار کر لی اور چھوٹی تحریریں ڈائریوں کا جز بن گئیں۔ ان سب کے باوجود مولانا کی کچھ تحریریں اور نظریات ایسے ہیں جن کی وجہ سے اہل علم ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اختلاف معمولی نہیں ہے، بہت سی باتوں میں یہ جمہور علماء اسلام سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ وحید الدین خان کے بہت سے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر کوئی شتم کرے تو مولانا کے نزدیک وہ قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا شخص واجب القتل ہے۔ تقلید سے راہ فرار اختیار کرنا، فقہائے کرام پر بے جا تنقید و تعریض کرنا، قرآن کریم کی من پسند تشریحات کرنا اور جہاد والی آیات و احادیث کی غلط تعویلیں کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا یہ حتمی عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر اعتبار سے بلا کسی استثناء کے انسانیت کے لیے آخری نمونہ ہے، جسے صرف نظر قطعاً روا نہیں ہے۔ نیز سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے متعلق قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں واضح نصوص موجود ہیں۔ اسی طرح دجال اور یاجوج ماجوج کے متعلق بھی ایسی بے غبار تفصیلات موجود ہیں جن میں شبہ کرنے یا جن کو محض تمثیل قرار دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ وحید الدین خان کا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار، علامات قیامت کے بارے میں بے بنیاد شکوک و شبہات کا اظہار کرنا بلا شبہ زیغ و ضلال اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اس لیے وحید الدین خان کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کے لٹریچر کو پھیلانے سے احتراز ضروری ہے۔ مولانا وحید الدین خان کی خود نوشت تحریروں پر مبنی سوانح عمری اور آکے حیات شائع ہو گئی ہے، جو 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو اردو زبان کے معروف سوانح نگار شاہ عمران حسن نے 10 سال کی طویل محنت کے بعد مرتب کیا ہے۔ اس جان گسل کام پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا وحید الدین خان نے ایک بار کہا کہ جو کام میں پوری زندگی نہ کر سکا اسے شاہ عمران حسن صاحب نے کیا ہے۔ سینئر صحافی وجیہ الدین لکھتے ہیں کہ ان سے ملنا ایسا تھا جیسے کہ ایک صوفی سے ڈھیلا ڈھالا کرتا پاجامہ یا اگر گھر پر ہوں تو لنگی، ان کے موٹے چشمے سے جھانکتی نظریں، ان کی پگڑی اور لمبی سفید داڑھی، وہ ایک روایتی شخص کی مانند تھے لیکن ان کے خیالات جدید تھے۔ خان صاحب نے عصری اسلوب میں 200 سے زائد اسلامی کتب تصنیف کی ہیں جو آپ کی علمی قابلیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی آپ لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شہرہ آفاق کتب میں تذکیر القرآن، الاسلام، پیغمبر انقلاب، راز حیات، مذہب اور سائنس، مذہب اور جدید چیلنج، اسلام دور جدید کا خالق، اقلیات اسلام، علماء اور دور جدید وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سفر نامے بھی کافی مشہور ہیں، جیسے سفر نامہ غیر ملکی اسفار، سفر نامہ اسپین و فلسطین، اسفار ہند وغیرہ۔ اپریل 2021 کو بعمر 96 برس آپ وفات پا گئے۔ نئی دہلی کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مولانا کی فکری اور دعوتی خدمات کے اعتراف میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا۔
عام طور پر انہیں ایمبیسڈر آف پیس کہا جاتا ہے۔ مولانا کو سب سے پہلا ایوارڈ صنعت امتیاز حکومت پاکستان کی جانب سے 1983 میں ان کی کتاب پیغمبر انقلاب پر ملا۔ اس کے علاوہ ڈیمورگس بین الاقوامی اعزاز، جنوری 2021 میں انہیں ہندوستان کا دوسرا اعلیٰ شہری اعزاز پدما بھوشن سے نوازا گیا۔ جنوری 2000 میں بھارت کا تیسرا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم بھوشن۔ ان سب اعزازات کے علاوہ اور بھی کئی دیگر ایوارڈز وہ اپنے نام کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی مولانا وحید الدین خان صاحب کے بارے میں ایک مختصر اور جامع ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔